السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو واقعہ ہے یہ بڑا ہی دلچسپ اور عبرت ناک ہے۔ یہ واقعہ ان 12,000 لوگوں کا ہے جو راتوں رات بندروں میں بدل گئے۔ واقعہ یوں ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار کرنا ان لوگوں پر حرام فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ سنیچر کے دن ہی سمندر میں بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں اتنی مچھلیاں نہیں آتی تھیں۔ مگر شیطان نے ان لوگوں کو یہ حیلہ بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر سوکھے میں چند حوض بنا لو، اور جب سنیچر کے دن زیادہ مچھلیاں آئیں اور ان نالیوں کے ذریعے حوض میں قید ہو جائیں تو ان نالیوں کا منہ بند کر دو اور سنیچر کے دن شکار نہ کرو، بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی حیلہ بازی پسند آئی اور ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، پر ان لوگوں کو یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں سنیچر کے دن نالیوں کے ذریعے حوض میں قید ہو جائیں گی تو یہی ان کا شکار ہو گیا۔ تو سنیچر کے دن ہی شکار کرنا پایا گیا جو ان لوگوں پر حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو اس شیطانی حیلہ بازی سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہتے تھے، منع نہ کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالی ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ اور کچھ وہ سرکش و نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی حیلہ بازی کو مان کر سنیچر کے دن ان مچھلیوں کا شکار کر لیا اور کھایا اور بچا بھی لیا۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان معصیت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو بانٹ کر بیچ میں ایک دیوار بنا لی اور آنے جانے کے لیے ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا، تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب کے سب بندر بن چکے ہیں۔ اب یہ لوگ ان مجرموں کے دروازے کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زار و قطار روتے تھے، مگر یہ لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور درمیان میں نہ کچھ کھایا نہ پیا، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ اس واقعے کا اجمالی بیان سورہ بقرہ کی اس آیت میں ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ بے شک تم ان لوگوں کو جانتے ہو جو تم میں سے سنیچر کے بارے میں حد سے بڑھ گئے تھے، تو ہم نے کہہ دیا کہ تم لوگ دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ اور مفصل واقعہ سورہ آراف میں ہے۔ اے رسول، ان سے حال پوچھو اس بستی کا جو دریا کے کنارے تھی، جب وہ سنیچر کے بارے میں حد سے بڑھے، جب سنیچر کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتی ہوئی ان کے سامنے آئیں اور جو دن سنیچر کا نہ ہوتا تو نہ آئیں، اسی طرح ہم ان کو آزمائش میں ڈالتے تھے ان کی نافرمانی کے سبب سے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ تعالی ہلاک کرنے والا یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، تو وہ لوگ بولے کہ تمہارے رب کے حضور عذر کرنے کے لیے اور اس لیے بھی کہ شاید یہ ڈر جائیں۔ پھر جب بھلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی تو ہم نے ان کو بچا لیا جو برائی سے منع کرتے تھے، اور ظالموں کو بڑے عذاب میں گرفتار کر لیا ان کی نافرمانیوں کا بدلہ دینے کے لیے۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے فرما دیا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ
حيتانهم يوم سستهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ